دنیا میں پیسے کا آنا، شہرت کا ملنا، طاقتور ہونا، عزت کمانا ادھوری کامیابی ہے، کمال نہیں ہے۔ اب آپ کے مائنڈ میں یہ بات سرکیولیٹ کر رہی ہوگی کہ if these are not complete success, what is success then؟ اگر یہ مکمل کامیابی اور کمال نہیں ہے تو کیا ہے مکمل کامیابی اور کمال؟ بتاتا ہوں۔ وہ کمال ہے ان کامیابیوں کے تسلسل کو برقرار رکھنا، مینٹین رکھنا ہی کامیابی اور کمال ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، عزت ہے، وہ سب کچھ ہے جو آپ چاہتے ہیں، لیکن کل آپ کے پاس نہیں ہے، آپ شہرت یافتہ تھے، ہر طرف آپ کا چرچا تھا، کل آپ کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اسی طرح آپ کے پاس پیسے کی ریل پھیل ہے، ہر طرح کے آسائشوں سے گرے ہوئے ہیں، لیکن کل آپ روڈ پر آ گئے، سب کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ آپ عزت دار تھے، ہر کوئی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، کل آپ کی عزت خاک میں مل جائے، اب ہر کوئی آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اب آپ مجھے خود بتائیے گا کہ is this complete success؟ کیا یہ مکمل کامیابی ہے؟ not at all، بلکہ نہیں۔ کمپلیٹ سکسیس یعنی مکمل کامیابی ہے ٹو مینٹین دیز سکسیسز، ان کامیابیوں کے تسلسل کو برقرار رکھنا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ ہاؤ ٹو مینٹین اٹ، یعنی اس تسلسل کو برقرار کیسے رکھا جائے؟ اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سارے عوامل کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اس تسلسل کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں ان میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ وہ اپنی اوقات کو نہیں بھولے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کا شمار ملینئر میں ہوتا، آپ اپنا اوقات نہیں بھولے۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ کیا تھے، کون تھے، آپ نے ابتدا کیسے کی تھی، آپ کے سفر میں کیا کیا مراحل آئے، کن کن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی کیسے کیسے مدد کی گئی۔ آپ شروع سے آخر تک اپنی جرنی کو سٹڈی کرتے ہیں، آپ ریکوگنائز اور اکنالج کرتے ہیں ہر چیز کو، تو یقیناً آپ اپنی اوقات میں رہیں گے۔ ہمبلنس اینڈ کامنس کی جھلک آپ میں نمایاں ہوگی، آپ پروڈکٹیو اینڈ سپورٹیو رہیں گے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کی کامیابیوں کو تسلسل بخشے گی، اور آپ ملینئر سے بلینئر اور ایون ٹریلینئر بن جائیں گے۔ ایگزامپل میں نے جسٹ پیسے کی دی ہے، اسی طرح آپ کامیابی کے جس نوعیت اور لیول پر ہے، اگر آپ اپنی اوقات میں رہیں گے تو نہ صرف آپ اس کو مینٹین رکھ سکیں گے بلکہ آپ فردر مور جائیں گے۔ کیسے؟ ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، نام تو سنا ہوگا، ایک زمانہ تھا وہ نارمل زندگی گزار رہے تھے، اپنے مال مویشیوں پر زندگی کا گزر بسر تھا اور سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ اب جب اللہ نے نوازا، عزت ملی، شہرت چار سو پھیل گئی، طاقتور اتنے کہ رومن اور پرشین امپائر کانپنے لگتے تھے، اور 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، یہ دنیا کا لیول ہے۔ اور آخرت کا لیول یہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن آپ کے کرتے پر 14 پیون لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ آپ تو پیسوں کی بھی کمی نہیں ہے، خزانے بھرے پڑے ہیں، اور آپ سے فورن آفیشلز ملنے آتے ہیں، تو کائنڈلی اپنا ڈریس چینج کیجئے گا۔ آپ نے یہ پروپوزل ریجیکٹ کر دیا اور اسی طرح زندگی گزارنے لگے جیسے پہلے تھے۔
تو اگر آپ اپنی اوقات نہیں بھولتے تو نہ صرف آپ اپنی سکسیس کو مینٹین رکھ سکیں گے بلکہ آپ کامیابی کے آخری لیول تک پہنچ پائیں گے۔ اور اگر آپ اپنی اوقات بھول گئے تو سب کچھ یوں دڑام ہو کر گرے گا، آپ کو ریورس گیئر لگ جائے گا، اب آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کو برس کی بیماری تھی۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا اور اس سے کہا کہ بھئی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا میں کون سی پریشانی آپ کو بتاؤ، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ایک تو میں برس کا مریض ہوں جس کی وجہ سے لوگ میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور دوسرا رزق کی بڑی تنگی ہے۔ اس آدمی نے کہا اچھا اللہ آپ کی بیماری دور کر دے اور آپ کو رزق میں برکت دے دے۔ اس بندے کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اس کی بیماری دور کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اونٹنی عطا کر دی۔ اس اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، جس کی وجہ سے وہ بڑا امیر آدمی ہو گیا اور رہائش کے لیے محلات بنا دیے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہی آدمی اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ میں ایک محتاج ہوں، اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں، اسی اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے عطا کردہ میں مجھے بھی کچھ دے دیجئے۔ جب اس نے سنا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا پھارا چڑھ گیا اور کہنے لگا ذلیل قسم کے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں، خبردار آئندہ ایسی بات نہ کرنا، میں امیر، میرا باپ امیر، میرا دادا امیر، میرا پردادا امیر، ہم تو جدی پشتی امیر لوگ ہیں، تم کون ہو بات کرنے والے کہ تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا، چلو جاؤ یہاں سے ورنہ میں جوتے لگوا دوں گا۔ چنانچہ اس سائل نے کہا اچھا میاں ناراض نہ ہونا، تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ جب یہ کہہ کر چلا گیا تو اس کے جانوروں میں ایک بیماری پھیل گئی اور اس کے سب اونٹ وغیرہ مر گئے اور برس کی بیماری بھی لوٹ آئی۔ وہ جس پوزیشن پر تھا اسی پوزیشن میں واپس آ گیا، اس لیے کہ اپنی اوقات بھول گیا۔ اگر ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں تو ہم ذلت اور رسوائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔